السلام علیکم۔ ڈرامہ سے زنجیریں، جس میں ربیہ نے سربلند کے بازو سے گولی تو نکال دی تھی اور پٹی بھی کر دی تھی، جس کے بعد وہ بیوی جان کے کمرے میں انہیں میڈیسن دینے گئی۔ جب وہ میڈیسن دے کر واپس آئی تو اس نے دیکھا سربلند کو بہت تیز بخار تھا، اس لیے ربیہ کو اور گلزمان کو سب سے چھپ کر اسے اسپتال لے کر جانا پڑا۔ وہاں ڈاکٹر نے سربلند کے ڈرپ بھی لگائی اور کچھ میڈیسن بھی لکھ کر دی۔ جب ڈرپ ختم ہوئی، سربلند کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ربیہ اور گلزمان اسے صبح ہونے سے پہلے حویلی واپس لے آئے۔ سربلند نے ربیہ سے کہہ دیا کہ تمہیں حویلی میں موجود سب لوگوں پر نظر رکھنی ہوگی، چاہے وہ ملازم ہو، مہمان ہو یا پھر گھر کے افراد، اور پھر آ کر مجھے سب کے رویے کے بارے میں ایک ایک بات بتائیں گے۔ اس لیے ربیہ سب پر نظر رکھے گی۔ اسے سہراب کا رویہ کچھ عجیب لگے گا، اس لیے وہ یہ بات جا کر سربلند کو بتا دے گی کہ آپ کے اچانک شہر چلے جانے والی خبر پر صرف سہراب لالا ہی پریشان ہے۔ ادھر سہراب جو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہے کہ آخر سربلند ہے کہاں۔ اسے حویلی میں جب گلزمان دکھائی دیا تو وہ بہت حیران ہوا اور اپنے آدمی سے بھی کہتا ہے کہ یہ گلزمان کل سربلند کے ساتھ ہی شکار کا گیا تھا نا، تو وہ زرگون بھی بتا دے گا کہ ہاں یہ کل سربلند کے ساتھ ہی تھا۔ سہراب اب سربلند کے بارے میں گلزمان سے پوچھے گا تو گلزمان سہراب کو کہہ دے گا کہ کل دعوت کے بعد خان جی اسلام آباد چلے گئے تھے۔ گلزمان کی بات پر سہراب کو یقین نہیں آئے گا، اس لیے وہ اپنے آدمی سے کہتا ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں سربلند شہر نہیں گیا، وہ جاگیر کی حدود میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اسے مجھ پر شک ہو گیا ہے، تو شاید زرگون اسے تسلی دے اور کہے کہ نہیں خان جی، انہیں آپ پر شک نہیں ہوا ہوگا۔ اس پر سہراب کہہ دیتا ہے کہ شک ہونا بھی نہیں چاہیے، ورنہ میری اتنے سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ شیری جو ربیہ کو اپنے کمرے کی طرف کچھ چیزیں چھپا کر لے جاتے ہوئے دیکھ لے گی، اس لیے جب ربیہ اپنے کمرے میں نہیں ہوگی تو شیری اس کا کمرہ چیک کرنے گئی، لیکن کمرے کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا، اس لیے اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا اور اسے ایسے ہی واپس آنا پڑے گا۔